ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اتنی اونچی تھی کہ آسمان تک پہنچی، اور اگر میں بھی حصار میں نہ ہوتا تو شاید زندہ نہ رہتا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ اس کی خوفناک چیخ سے پہاڑ اور پورا ویرانہ دہل اٹھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ چیخ مار کر بیہوش ہو گیا۔ خادم جنات اسے اٹھا کر میرے پاس لائے۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں۔ پھر میں نے اپنے ایک خاص عمل کو نہایت توجہ دے کر اس کے لیے پڑھا اور محنت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جتنی دیر آپ یا کہاروں کے کمالات بتاتے رہے اتنی دیر میں سانس روک کر اس کو مسلسل پوری طاقت اور یقین سے پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کے روئے روئے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا تو واقعی ایسا ہو چکا تھا، لیکن میں پھر بھی پڑھتا رہا۔ بس پھر مجھے خبر نہیں کیا ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو اس کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور جسمانی حالات اس کے ناقابل بیان تھے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، سچ بتاؤ کیا تم نے کبھی کسی کے سود یا رشوت کے پیسے چرائے تھے؟ ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا، ہاں میں نے ایک انسان کے پیسے مسلسل کئی سال چرائے ہیں۔ اس کا شبہ سود اور رشوت کا تھا۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو۔ اس نے پڑھا اور بہت اونچی آواز میں پڑھا اور زور زور سے پڑھا، اور پھر بار بار کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور چوتھی بار یا اللہ منہ سے نکلا، آگے نہیں بولا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ بہت افسوس زدہ خبر تھی۔ اس کی میت کو اٹھا کر خادم جنات نے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور وہی گفتگو میں آپ کے حضرات کو بتا رہا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس، یہ بہت پرانی بات ہے، اپنا ایک بیٹا لے کر آیا جس کی دونوں آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں۔ عمر 27-28 سال کے قریب تھی۔ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، رات کے اندھیرے میں اسے کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے پوری روحانی تحقیق کے بعد اس کے کیس کو چیک کیا تو محسوس ہوا کہ دراصل وہ کسی سیر و تفریح کے سلسلے میں کالج کے دوستوں کے ساتھ پرانے کھنڈرات میں گیا، اور ان پرانے کھنڈرات میں کچھ شریر جنات کا وجود تھا۔ ان شریر جنات نے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس پر عاشقی اور دوستی کا اظہار کیا اور اسے کسی عیب میں مبتلا کر دیا تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ اور یہ بات واضح بتاتا چلوں کہ بعض لڑکیوں اور لڑکوں کو چہرے یا جسم کے کسی ظاہری حصے پر اگر کوئی عیب شروع ہو جائے تو اس کے پیچھے اصل میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ظاہرہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، یعنی اس کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھتے ہوئے ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو مسلسل تلخیاں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ تشخیص اور تحقیق بتائی تو اس جوان نے اعتراف کیا کہ ہاں واقعی ایسا تھا۔ میں ایک ویرانے میں گیا تھا۔ میں گانے بجانے میں بہت ماہر ہوں۔ میں نے وہاں ایک گلوکار کی غزل گائی تھی۔ گٹار میرے ساتھ تھا اور اس کی دھن ایسی خوبصورت تھی، نامعلوم کتنی اچھی تھی، میں خود حیران ہوا۔ بس اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہیں، اور ایک چیز جو انوکھی بتائی وہ یہ بتائی کہ خواب میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت سی مخلوق ہے جو میرے جسم اور میری آنکھوں کو چومتی ہے۔ جتنا وہ چومتی ہے اتنی میری آنکھیں بند ہوتی جاتی ہیں۔ جب میری آنکھیں ساری بند ہو گئیں انہوں نے چومنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا گھبرائیں نہیں، یا کہارو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اور سارا دن کھلا ہزاروں کی تعداد میں، اور اس کے نقش مسلسل 90 دن پیئیں۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 4-5 مہینوں کی محنت کے بعد وہ جوان بالکل تندرست ہو گیا۔ آج اس کے 5 بچے ہیں، خود اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور وہ خوش و خرم ہے۔ قارئین، یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے۔ یا کہارو جنات کا وظیفہ ہے اور جنات کا ورد ہے، اور وہ جنات جو کسی عورت پر فریفتہ ہو جائے ان کو تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ نفع دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بڑا زمیندار ہوں، بہت اچھی کپاس کی اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، زمیندارہ ہے، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے، لیکن ایک روگ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن اس کا حل نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے استخارے کیے، مسنون دعا کسی کے کہنے پر مسلسل سارا دن پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے تو فوٹو کاپی کرا کر جیب میں رکھ لی، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ یاد بھی ہو گئی۔ پھر اللہ سے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے اس کا کوئی حل بتا۔ تو خواب میں آپ کی شکل، آپ کا نام اور آپ کا مکمل پتہ بتایا گیا۔ اب میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔
بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے، بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی دے رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی، دوسری دفعہ لے گئی، جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس بول میں کیا تفسیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بد شکل خاتون تھی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ ہارون آباد کا زمیندار آگے لکھتا ہے، رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو اور ہمیں حکم ملا ہے، کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور اسے لے آؤ۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے، لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل بن گیا۔ ہارون آباد کا زمیندار آگے لکھتا ہے، میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی خوشی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، حجاب قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوئی کاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی ہی خوبصورت اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جوہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ بسر کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ خط میں اس نے مزید لکھا، علامہ صاحب اس کہانی کو سال ہا سال ہو گئے، میری جننی بیوی جس کا نام عنایتاں اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات سال ہر سال سے گزر رہے تھے۔ ہارون آباد کا زمیندار آگے لکھتا ہے، اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں ہیں۔ بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ مسلسل استخارے کے بعد آپ کا پتہ، آپ کا نام اور 100% آپ کا حلیہ بتایا گیا۔ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔ ہاں میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، جن جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں، تو یا کہاروں کا وظیفہ خود بھی، انسانی بیوی بھی، جن بیوی بھی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہیں اور اس کے نقش بھی پیتے رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے، اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائے، گفٹ لائے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔